السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے فرشتوں کی محبت اللہ تعالیٰ سے۔ بعض مشائخ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک صلحاء کی جماعت کے ساتھ مکہ معظمہ میں بیٹھا تھا۔ ہم میں ایک شخص ہاشمی بھی تھے، ان پر غشی طاری ہوئی۔ جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے ہم سے کہا، کیا تم لوگوں نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا؟ ہم نے کہا، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کہا، میں نے ملائکہ کو احرام باندھے ہوئے کعبہ کے گرد طواف کرتے دیکھا۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، ملائکہ۔ میں نے پوچھا، تم اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت رکھتے ہو؟ فرمایا، ہماری محبت اندرونی ہے اور تمہاری محبت بیرونی ہے۔ وہیں بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بیت المقدس کے قباء میں جا کے رات کو وہاں رہا۔ میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، ناگہاں قباء کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ویسے ہی رہا، اور میں آسمان کو دیکھتا تھا اور آسمان سے ایک بڑی مخلوق آئی جن کا شمار سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ تسبیح پڑھی تھی، سبحان من ہوا سبحان من لیس الا حیا اشراحیا۔ وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ جب آخری رات ہوئی تو ایک نے ان میں سے مجھ سے کہا جو میرے پہلو میں تھا، تیرا کیا قصد ہے؟ میں نے کہا، میں نے چاہا کہ رات کو اس مقام پر عبادت کروں۔ آپ کون لوگ ہیں؟ کہا، ہم ملائکہ ہیں، ہم بیت المعمور میں داخل ہوئے تھے اور اب قیامت تک وہاں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہر روز اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جو قیامت تک پھر وہاں نہیں جاتے، اور جب بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں تو اس رات کو بیت المقدس میں جاتے ہیں اور صحرا پر جاتے ہیں، پھر بیت الحرام میں جاتے ہیں، وہاں 7 بار طواف کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، پھر مدینہ منورہ میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں اور پھر اپنی صف میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے اوپر چڑھ گئے تو قباء مل گیا اور صبح ہو گئی۔ اس طرح ایک اور بزرگ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مسیسہ میں جبل نور پر تھا، وہاں میرے پاؤں میں ایک بڑی ہڈی گھس گئی۔ میں نے اس کی نکالنے میں حتی المقدور کوشش کی مگر نہ نکال سکا، اور میرے پاؤں میں ہی ایک مدت تک رہی، یہاں تک کہ پاؤں سوج گیا اور اس میں پیپ پڑ گئی اور سیاہ ہو گیا اور بڑی مشک کی مانند پھول گیا، اور میں ایک درخت کے نیچے پڑا رہا۔ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ اس وقت مجھے کچھ بو محسوس ہونے لگی۔ میں نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا کالا سانپ اس ہڈی کی جگہ پر منہ لگائے پڑا اور زخم کو چوس چوس کر خون اور پیپ پھینکتا جاتا ہے۔ میں نے آنکھ بند کر لی۔ وہ سانپ اس طرح خون اور پیپ چوس چوس کر پھینکتا جاتا تھا حتیٰ کہ ہڈی تک پہنچا اور اسے ہلا کر نکال ڈالا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ کوئی نرم چیز میرے پاؤں پر لگائی، نامعلوم اس نے اپنی زبان لگائی یا دم۔ اس کے بعد میں اٹھا بیٹھا تو خون، پیپ اور ہڈی سب چیزیں پڑی ہوئی تھی، اور مجھے یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ میرے کس پیر میں درد تھا، اور سارا درد جاتا رہا۔ اس پر اللہ کا بڑا شکر ہے، سبحانہ اللطیف الخبیر الذی هو علی کل شیء قدیر۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔